مسجد میں لوگوں کے سامنے ایک شخص پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے کہا عائشہ سے۔ ہمارے ماحول میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے مجھے اپنی بیوی سے سب سے زیادہ پیار ہے؟ اس سے ویلے انہوں نے فتویٰ لا بے ران مرید آ گیا نہیں ویکھو بھائی جان مرید آ گیا جی۔ جس سے سب سے زیادہ محبت کرنی تھی اسی کو سب سے زیادہ ذلیل کرتے ہیں۔ دیکھو سب سے اہم رشتہ، میری بات غور سے سننا چونکہ ہمارا معاشرہ اس کو شاید ہضم نہ کر سکے تو آپ بھی نہیں کر سکیں گے، سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی ہے۔ سب سے مقدس رشتہ ماں باپ، سب سے مقدس رشتہ ماں باپ، لیکن سب سے بنیادی رشتہ خامد اور بیوی ہے۔ اللہ نے پہلا رشتہ جو دھرتی پہ قائم کیا وہ ایز اے ماں باپ نہیں، ایز اے خامد اور بیوی۔ آدم کو خامد بنایا، حوا کو بیوی بنایا، پھر انہی کو ماں باپ بنایا، انہی کو دادا دادی بنایا، انہی کو نانا نانی بنایا، انہی کو ساس اور سسر بنایا۔ سارے رشتے خامد اور بیوی سے جنم لیتے ہیں، آگے یہی دو رشتے روپ بدلتے ہیں۔ خامد اور بیوی کا رشتہ سب سے بنیادی ہے، سب سے اہم ہے، سب سے بڑا ہے اور سب سے پہلا ہے اور سب سے آخری ہے۔ پہلا رشتہ بھی خامد اور بیوی کا قائم ہوا اور دنیا میں بھی آخری رشتہ خامد بیوی رہ جاتا ہے۔ پتران دی شادی ہو گئی، دھیان دی بھی شادی ہو گئی، بڈھا بڈھی کل لے بیٹھے۔ ہمارے دیش کی کہانی کیا میرے گھر کی کہانی؟ میں تبلیغ میں، میرا چھوٹا بھائی لاہور میں، بہنیں اپنے گھر، ماں پیو کل لے بیٹھے ہوئے، ہمارے پاس آنے کے لیے تیار نہیں، اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر باپ فوت ہو گئے تو ہم نے منتیں کر لیں اپنی ماں کی کہ میں فیصلہ آباد میں رہتا ہوں، میرا بھائی لاہور میں ہوتا ہے کہ ساڈے کو لا جاؤ نہ پتر، میں توڑے پیو دی جا نہیں چھڑنی۔ نہیں آئے ہمارے پاس، تنہا زندگی گزار دی۔ ہم تو آئے مہمانوں کی طرح آئے اور چلے گئے، تنہا زندگی گزار دی۔ تو پہلا رشتہ خامد اور بیوی، آدم اور حوا۔ پھر دنیا میں بھی اگر زندگی ہے، پہلے مر جاؤں تو الگ بات ہے، اگر زندگی ہے تو پھر آخری رشتہ خامد اور بیوی، اور جنت میں جا کے ہمیشہ کا رشتہ خامد اور بیوی۔ ہر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اور ہر عورت اپنے خامد کے ساتھ جنت میں جوڑا جوڑا ہوں گے۔ بچے اپنی جنت میں، ماں باپ اپنی جنت میں، ساس سسر اپنی جنت میں، بھائی بہن اپنی جنت میں۔ جنت میں بھی خامد اور بیوی کا اللہ نے ساتھ بنایا ہے۔ یہ رشتہ سب سے اہم رشتہ ہے۔ اس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں آیات اتاری اور اس میں دخل اندازی کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا، اولاد کو بھی نہیں چھوڑا کہ خامد اور بیوی کے رشتے کو۔ بعض بیویاں ایسی نادان ہوتی ہیں کہ اولاد کی محبت میں خامد کو ڈیگریڈ کرتی ہیں، بعض خامد ایسے نادان ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے احترام میں بیوی کو ذلیل کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کی سن سن کر اپنی بیوی کو مارتے پیٹتے ذلیل کرتے ہیں۔ یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ ان دونوں سے میرے اللہ نے روکا ہے۔ خامد اپنی بیوی کو سب سے زیادہ عزت دے، بیوی اپنے خامد کو سب سے زیادہ عزت دے۔ حقوق میں سب سے بڑا حق اب خامد اور بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ ان سے نسل چلنی ہے، ان سے نسل چلنی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، بیوی کے ذمہ خامد کی روٹی پکانا شریعت نے نہیں لگایا، تو خامد کے ماں پیو کی روٹی کیسے ذمہ ہوگی؟ خامد کے بہن بھائیوں کی روٹی کیسے ذمہ ہوگی؟ کتنی بہنوں نے گھر اجاڑ دیے بھائیوں کے، کتنے ساس سسر نے اپنے بیٹے کے گھر اجاڑ دیے۔ یہ چاروں طرف پھیلی ہوئی کہانیاں بتا رہا ہوں، کوئی خواب نہیں سنا رہا ہوں، کوئی باہر کی زندگی نہیں بتا رہا ہوں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا ہے اگر شریعت کا پتہ ہو، اور بہت برا ہے اگر شریعت کا پتہ نہ ہو۔ چڑا چڑی بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو گھونسلہ الگ بناتے ہیں کہ ساس سورا کے دائیں سرتے نہ آ پاوے۔ ہمارے دوست ہیں مار ظفر حراج، میں تو ان کی بات سن کے حیران ہو گیا۔ کوئی دین کا پتہ کوئی نہیں، شریعت کا پتہ کوئی نہیں، بہت شریف آدمی، ہمارے قریب پڑوسی ذمہ دار ہیں۔ تو ان کے بیٹے کا نکاح پڑھا ہے، میں کہ جیسے ابھی عزیز کا نکاح پڑھا ہے نا، ان کے بیٹے کا نکاح تھا۔ تو ابھی مہمان نہیں آئے تھے تو میں سے بیٹھے تھے، تو مجھ سے کہنے لگے مولانا صاحب میری بیگم میں نے آخیا کہ گل سن آپ ہن ہنڈ گئے ہیں، ان کر میرے پتر دا گھر وکھرا بنا، او نوے
اصل کہہ دی دھی لائے تے آئی ہے تو مڑ اساں ادھر تے سر تے بیٹھے ہوئی ہے، پہلے میرے پتر دا گھر وکھرا بنا، او دی ڈولی وکھری لایا تو مڑ میں شادی کرساں پتر دی۔ چلو وہ تو طاقت رکھتے تھے، انہوں نے الگ گھر بنایا۔ شریعت نے یہ عورت آنے والی لڑکی کا حق رکھا ہے کہ اگر خاوند کے پاس طاقت ہے تو اس کو الگ گھر دے۔ اگر وہ ڈیمانڈ کرے کہ آپ مجھے الگ گھر لے کر دیں تو یہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں، یہ حق تلفی نہیں، اس آنے والی کا حق ہے کہ اس نے تیری نسل کو سنبھالنا ہے۔ اگر یہ ساس کے بھی سنیں، سسر کے بھی سنیں، نندوں کے بھی سنیں، دیور کے بھی سنیں، پھر تیری بھی سنیں، تو یہ تو پاگل ہے، یہ بچے کہاں سے پالے گی؟ یہ بچوں کی تربیت کب کرے؟ یہ تو دن کو روئے گی کہ سس ہے آکھے، رات کو روئے گی سو رہے آکھے، اگلے دن آکھے گی میں نے تو تیری بہن ہے آکھے ہے۔ تو اس کو تو بچے پالنے کا وقت نہیں۔ ہماری نسل کیوں برباد ہو گئی کہ ماؤں نے اپنی ڈیوٹی چھوڑ دی ہے۔ 3 سال کا بچہ سکول میں ڈالنے لے بلا سکول والوں کیڑی فکر ہے، انہوں نے پیسے لے کے انہوں کھڈاونا۔ میرے نبی نے کہا 7 سال تک تو نماز بھی نہ کہو، گلے سے لگا کے رکھو۔ 7 سال تک نماز بھی نہ کہو، بس اس کو قریب کرو قریب کرو قریب کرو، 10 سال میں جا کے نماز کہو۔ 3 سال کے بچے کو ڈالتے ہیں اسکولوں میں، اس کے لاشعور میں ماں باپ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ میری اب بیتی ہے، اللہ نے مجھے تبلیغ میں لگا دیا تو شریعت پڑھنے کے بعد اللہ نے میرا سر جھکا دیا، ورنہ میں تو بالکل باغی ہوتا۔ تو میرے نبی فرما رہے ہیں 7 سال تک نماز بھی نہ کہو، بس سینے سے لگا کے رکھو تاکہ تمہاری صفات منتقل ہوں اور تمہاری محبت ان کے اندر منتقل ہو۔ تو جب بیوی پر پورے گھر کا بوجھ پڑ گیا تو وہ اپنے بچوں کو کب پالے گی اور بچوں کی کب وہ تربیت کرے گی؟ وہ تو صبح سے شام تک چولہے پر تھک چکی ہے، اور اوپر سے جو تانے ہیں وہ الگ ہیں، جلی کٹی، کبھی ساس کہہ رہی، کبھی سسر کہہ رہا، کبھی بہنیں، کبھی دیور، تو وہ تو بالکل بیچاری پاگل ہو جاتی ہے۔ کہیں اس کا الٹ بھی ہوتا ہے، آنے والی ایسی آتی ہے کہ پورے گھر کو تباہ کر کے ماں باپ کو بھی دھکا دلا کے اپنے خامند کو لے کے نکل جاتی، ایسا بھی ہے لیکن یہ بہت کم ہے۔ ابتدائی رشتہ خامند اور بیوی ہے، خامند اور بیوی یہ ابتدائی رشتہ ہے۔ اللہ نے آدم کو بنایا اور حوا کو ساتھ بیوی بنایا، اولاد بعد میں دی۔ اور ایک اور بات، آدم کو بنا دیا مٹی کا پتلا اکٹھا کر کے، مٹی اکٹھی کر کے پتلا بنا دیا، 40 سال کے بعد روح ڈالی، چل بھائی جا جنت ہے، اور اکیلے بھیج دیا، بیوی نہیں دی۔ حالانکہ اللہ چاہتا تو ساتھ ہی حضرت حوا کی مٹی کا ڈھیر بھی لگا دیتا، اس کا پتلا بھی تھپ دیتا، فرشتوں سے تھپوا دیتا، اور پھر 40 سال کے بعد دونوں کو اکٹھا جنت میں ڈالتا۔ بہت سارے پیغام، اس میں بہت سارے پیغام، تاخیر ساتھ نہیں بنایا، دیر سے بھیجا، انتظار قدر کو بڑھانے کے لیے کہ عورت کی قدر کرنا، کمزور ذات ہے، کمزور مخلوق ہے، قدر کرنا۔